السلام علیکم. ٹوڈیز ود فاطمہ میں خوش آمدید. اس چینل پر ڈیلی، ویکلی اور منتھلی ہاراسکوپ کے علاوہ زوڈک سائن کی پرسنالٹی، کریکٹرسٹکس، لکی نمبر، لکی کلر اور پلانٹس کی ٹرانزٹ سے ریلیٹڈ بھی ویڈیوز اپلوڈ کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ فیکٹس بھی تمام زوڈک سائن کے اپلوڈ کیے جاتے ہیں، نیمرولوجی کے اکارڈنگ بھی اور اس کے علاوہ زوڈک سائن کے اکارڈنگ بھی. تو یہ سب کچھ اور بہت کچھ جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیں. اگر آپ نے آلریڈی سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر دیا ہوا ہے تو بہت شکریہ. یہ ویڈیو اسی ایک سیریز کا حصہ ہے جو کہ ہے برتھ منتھ سے ریلیٹڈ فیکٹس اپلوڈ کرنے کا، جس میں جس منتھ کا زوڈیک سائن ہوتا ہے اس کے مطابق فیکٹس اپلوڈ کیے جاتے ہیں. تو یہ جو برتھ منتھ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے اسکارپیو کا برتھ منتھ. تو اگر آپ کا سن سائن، آپ کا مون سائن یا آپ کے نام کے اکارڈنگ آپ کا سائن اسکارپیو ہے تو آپ کو آپ کی سالگرہ بہت مبارک ہو. بہت سی دعائیں آپ کے لیے کہ آپ کے لیے یہ سال اور آنے والے سال خوشیوں اور رحمتوں اور برکتوں والے ہوں. آمین. اور اگر آپ کا نام آپ کو نہیں معلوم کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے، تو اگر آپ کا نام انگلش میں این سے اور اردو میں نون، زال، زے، زواد اور زوئیں سے شروع ہوتا ہے تو آپ کا زوڈک سائن اسکارپیو ہے. اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں معلوم ہے تو آپ کا اگر سن سائن کے اکارڈنگ 23 اکتوبر سے 21 نومبر کے درمیان آپ کی ڈیٹ آف برتھ ہے تو آپ کا سن سائن آپ کا اسکارپیو ہوگا. اور آپ اپنا مون سائن اپنی ڈیٹ آف برتھ کی ڈیٹ، ڈے اور جگہ سے فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا مون سائن کیا ہے. تو اگر آپ اپنا سن سائن، اپنا مون سائن یا اپنے نام کے اکارڈنگ اپنا زوڈک سائن جاننا چاہتے ہیں تو آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں. اگر آپ کو اپنی ڈیٹ آف برتھ کے بارے میں معلوم ہے اور آپ کے نام کا آپ پر کیا اثر ہو رہا ہے وہ بھی آپ بہت آسانی سے جان سکتے ہیں. تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے زوڈک سائن کے نمبر کا، تو وہ 8واں نمبر ہے زوڈک سائن کے اندر. اور آپ کا حاکم سیارہ زوڈک سائن کا جو ہے وہ مارس ہے، مریخ ہے اور پلوٹو ہے آپ کا زوڈک سائن کا حاکم سیارہ جو ہے. اور اگر بات کر لی جائے کہ یہ کس چیز کو ریپریزنٹ کر رہا ہوتا ہے تو یہ ریپریزنٹ کرتا ہے انرجی کو، ڈیزائر کو، خواہش کو، کام کرنے کو ریپریزنٹ کرتا ہے جو مارس کرتا ہے. پلوٹو جو کرتا ہے وہ چینج کو، پاور کو، طاقت کو کرتا ہے. تو جب یہ اسکارپیو میں دونوں اکٹھے ہو جاتے ہیں پلینٹس تو یہ شو کرتے ہیں پاور کے ساتھ، انرجی کے ساتھ اپنی خواہش، اپنے ایکشن، اپنے کام کو یا آپ جس چیز کو پسند کرتے ہیں اس کو حاصل کرنے کی جستجو، کوشش کو ریپریزنٹ کرتا ہے. چینج کو ریپریزنٹ کرتا ہے، پاور کو ریپریزنٹ کرتا ہے، طاقت کو ریپریزنٹ کرتا ہے، تبدیلی کو ریپریزنٹ کرتا ہے، ایکشن کو بیان کرتا ہے، کام کرنے کو، خواہش کو، انرجی کو بیان کرتا ہے. جو آپ کے زوڈک سائن کے حاکم سیارے ہیں یعنی رولنگ پلینٹس جو ہیں وہ اس چیز کو شو کرتے ہیں. اور آپ کا زوڈک سائن جو ہے یعنی علامت جو ہے آپ کے زوڈک سائن کی وہ بھی بچھو ہے یعنی اسکارپیو ہے، وہ بھی اسی چیز کو ہی شو کر رہا ہوتا ہے. تو اسکارپیو آپ کو کوشش کرنی ہوتی ہے اپنی ڈیزائرز میں، اپنی خواہشات میں ایک بیلنس کریٹ کرنے کی. تو نہ تو ہر چیز کے اندر اپنی پاور شو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ ہی ہر چیز میں آپ اپنا ڈیفنس، اپنا دفاع کر سکتے ہیں، اور نہ ہی ہر چیز میں اوور تھنکنگ یعنی ہر وقت نیگیٹو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. مشکل فیکٹس کو ہی ذہن میں رکھنا ضروری نہیں ہوتا اور ہر چیز کے لیے اوور پاور ہونا ضروری نہیں ہوتا، بہت زیادہ طاقت شو کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو اسکارپیو جو سب سے زیادہ اوور تھنکنگ کرنے والے زوڈیک سائن ہوتے ہیں، آپ ان زوڈیک سائن کے نمبر میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں. اور اوور تھنکنگ میں، نیگیٹو تھنکنگ میں یعنی منفی سوچ میں بھی اور بہت زیادہ سوچنے میں بھی. تو جو بات کہیں بھی نہیں گئی اس کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے بارے میں سوچ کے اگر آپ پریشان ہو رہے ہیں تو آپ اپنے اوپر ہی ظلم کر رہے ہیں. تو اس میں احتیاط کرنا
ضروری ہوتا ہے۔ تو اب آپ کی باقی چیزوں کے بارے میں فائنڈ آؤٹ کرتے ہیں کہ آپ کا زوڈیک سائن آپ کے بارے میں کیا بتاتا ہے۔ تو اگر آپ کو بہت زیادہ اوور تھنکنگ کرنے کی عادت ہے تو چیک کریں کہ آپ کے نام کے اکارڈنگ آپ کا زوڈیک سائن کیا ہے، آپ کے مون سائن کے اکارڈنگ آپ کا زوڈیک سائن کیا ہے، اور آپ کے سن سائن کے اکارڈنگ آپ کا زوڈیک سائن کیا ہے۔ اگر آپ کا مون سائن اسکارپیو ہے تو پھر آپ چاہے کسی کو بتائیں یا نہ بتائیں، آپ کے ذہن میں بہت ساری سوچ چل رہی ہوگی۔ اور اگر آپ کا سن سائن لیو ہے تو پھر آپ کو وہ سوچ کی وجہ سے بہت ساری پرابلمس کا سامنا بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو آپ کے ذہن میں چل رہا ہوگا آپ کی شخصیت میں بھی نظر آ رہا ہوگا۔ اور اگر آپ کے نام کے اکارڈنگ آپ کا زوڈیک سائن جو ہے وہ بن رہا ہے اسکارپیو، تو بھی آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر آپ کسی اسکارپیو کو جانتے ہیں تو آپ ضرور یہ بات سمجھ سکتے ہیں، یا اگر آپ خود بھی اسکارپیو ہیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کتنی جگہ پہ آپ نے اوور تھنکنگ کی وجہ سے چیزوں کو پہلے ہی اپنے لیے مشکل بنا لیا ہوگا یا سوچ رہے ہوں گے۔ تو اگر بات کر لی جائے آپ کے زوڈیک سائن کے ایلیمنٹ کی، تو وہ واٹر سائن ہے، یعنی کہ آپ کا جو زوڈیک سائن کا ایلیمنٹ ہے وہ پانی ہے، آبی ہیں آپ لوگ، یعنی آپ کے زوڈیک سائن کا عنصر پانی ہے۔ تو پانی جہاں پہ بہت ساری جگہوں پہ آپ کی سوچ کو بدل دیتا ہے، یعنی آپ کو ٹھنڈا کر دیتا ہے، وہاں کبھی کبھی پانی تباہی بھی لے آتا ہے۔ اور سوچ میں پانی لہروں کی طرح ہوتا ہے، ایک سوچ آئی ہے اس کے پیچھے ہی دوسری سوچ بھی آ جائے گی، تو اس میں آپ کو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اگر بات کر لی جائے آپ کے لیے لکی نمبر کی، اگر صرف ایک نمبر کی بات کر لی جائے تو وہ 9 نمبر آپ کے لیے کافی لکی ثابت ہوتا ہے، اور آپ کے اپنے زوڈیک سائن کا جو نمبر ہے وہ 8واں نمبر ہے۔ 8واں نمبر جو ہے وہ بھی پاور کو شو کر رہا ہوتا ہے، تو طاقت تو یہاں پہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ کامیابی کے لیے کوشش تو یہاں پہ بھی شامل ہے۔ اس کے علاوہ اپنے مقاصد کے لیے کی جانے والی کوشش 8 نمبر میں بھی شامل ہے۔ تو آپ کا زوڈیک سائن کا جو نمبر ہے وہ بھی 8واں ہی ہے۔ لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں موجود ہے، لیکن اگر آپ لیڈر ہیں تو آپ کو کسی دوسرے کے ایکسکیوز بعض اوقات جینوئن اصل نہیں لگ رہے ہوتے۔ اگر وہ کوئی وجہ بیان کر رہا ہے تو آپ کو لگ رہا ہوگا کہ وہ کچھ زیادہ ایفرٹ کر سکتا ہے یا کر سکتی ہے، تو وہ جو پازیٹیو تھنکنگ ہے اس کی کمی یہاں پہ بھی بعض اوقات آپ کو شو ہوتی ہے، اور بعض اوقات آپ کسی دوسرے کے کام سے سیٹسفائی بھی نہیں ہو پاتے اور خود اپنے لیے اس کام کو مزید بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور جو 9 نمبر ہے، یعنی آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ آپ کا لکی نمبر 9 نمبر ہے۔ 9 نمبر شو کرتا ہے، وہ شو کرتا ہے کمپٹیشن کو، چونکہ یہ آخری نمبر ہے تو اس میں لیڈرشپ، پاور، طاقت، صلاحیت، قابلیت ویسے بھی بہت زیادہ ہے، اور اس میں فلسفہ بھی شامل ہے، اور ریلیجیس یعنی مذہبی خدمات بھی شامل ہیں، اس کے لیے کی جانے والی کوشش بھی شامل ہے، لیسن سیکھنا بھی شامل ہے، آپ کا ذہنی صلاحیت اور قابلیت بھی شامل ہے۔ تو جہاں لیڈرشپ موجود ہے وہاں طاقت بھی موجود ہے۔ تو اسٹرانگ ہونا، اپنی پاور کو شو کرنا، ایگری نہ ہونا، بہت آسانی سے تبدیلی کو آپ پسند تو کرتے ہیں لیکن سچویشن میں ایڈجسٹ کرنا کسی حد تک مشکل ضرور ہوتا ہے اسکارپیو کے لیے، اور چونکہ وہ اپنے ذہن میں چیزوں کو پہلے ہی کافی ڈائمنشن، کافی طرف سے مشکل بنا لیتے ہیں، تو پھر آپ کے لیے ایڈجسٹ کرنا زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ تو تب تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ سچویشن کے اکارڈنگ ایڈجسٹ کر سکیں۔ اگر بات کر لیجیے آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ آپ کے نام کی، تو آپ کو اپنے نام کے اکارڈنگ بھی پتہ چل گیا کہ آپ کا اردو میں نام کس طرح سے ہو، تو آپ کا زوڈیک سائن جو ہے وہ اسکارپیو بن جائے گا، اور آپ اس زوڈیک سائن کو چیک کر سکتے ہیں۔ نون، زال، زے، دعاد، زوئیں اور انگلش میں این کے ساتھ اگر آپ کا نام شروع ہوتا ہے تو آپ کا زوڈیک سائن اسکارپیو ہی ہے۔ اور اگر لکی کلر کی بات کر لی جائے تو آپ کے لیے لکی کلرز میں سرخ کلر، وہ بھی پاور کو ہی شو کرتا ہے، اور گہرا سرخ رنگ آپ کے لیے بہتر رہتا ہے۔ اس کے علاوہ رسٹ کلر، بھورا رنگ بھی آپ کے لیے بہتر ہے، رسٹ کلر بھی آپ کے لیے بہتر ہے، سرخ رنگ بھی آپ کے لیے بہتر ہے۔ کوالٹیز میں آپ کافی فکسڈ قسم کی پرسنالٹی ہیں، جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہیں،
کوشش کرتے ہیں، اس میں آپ کی چوائس کافی فکس قسم کی ہوتی ہے، تبدیلی کو پسند تو ضرور کرتے ہیں لیکن ایڈجسٹ کرنا کسی حد تک مشکل لگ سکتا ہے آپ کو۔ اگر لکی ڈے کی بات کر لی جائے تو وہ ٹیوزڈے کا دن ہے اور منگل کا دن، وہ آپ کے لیے بہتر بھی ثابت ہوتا ہے، اور ٹیوزڈے جس چیز کو شو کرتا ہے وہ بھی پاور ہی ہے، یعنی بہادری، طاقت، مضبوطی ٹیوزڈے کے دن کے ساتھ بھی آپ کے ساتھ لنک ہے۔ تو غصہ بھی موجود ہے، جہاں بہت ساری کوالٹیز موجود ہیں وہاں انرجی جہاں موجود ہے وہاں غصہ بھی موجود ہے، جہاں طاقت ہے وہاں طاقت کا غلط استعمال بھی موجود ہے۔ تو بہت زیادہ آپ کو اپنی لائف میں بیلنس کریٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن آپ کے ساتھ سب سے اچھی چیز یہ ہے کہ آپ کا ایلیمنٹ، آپ کے زوڈیک سائن کا ایلیمنٹ واٹر ہے، وہاں کچھ بیلنس ہو جاتا ہے، لیکن باقی ساری چیزوں میں جو آپ کے نزدیک لکی ہیں وہ آپ کے زوڈیک سائن سے ہی اٹیچ ہیں۔ تو اگر ٹیوزڈے والے دن ریڈ کپڑے پہن رہے ہیں، سرخ رنگ پہن رہے ہیں، تو کسی حد تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ غصہ بھی کچھ زیادہ جلدی آ سکتا ہے۔ تو وہاں آپ کو پانی کا استعمال بھی زیادہ کرنا ہے اور بیلنس بھی کریٹ کرنا ہے۔ موڈ میں آپ کو اپنی عادات میں بھی، موڈ میں بھی، مزاج میں بھی آپ کو توازن پیدا کرنا ہے۔ تو آپ کو لکی کلر کا بھی پتہ چل گیا، لکی ڈے کا بھی پتہ چل گیا، لکی نمبر کا بھی پتہ چل گیا جو کہ 9 نمبر ہے۔ 8 نمبر بھی آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ بہتر ہے، لیکن وہ آپ کے زوڈیک سائن کا نمبر ہے۔ جو آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ آپ کا لکی نمبر ہے وہ 9 نمبر ہے، لیکن اس کے علاوہ آپ اپنا لکی نمبر اپنی ڈیٹ آف برتھ سے بھی نکال سکتے ہیں۔ تو صرف 9 نمبر ہی نہیں، اس میں 18 نمبر بھی شامل ہے، 1 اور 8 9 نمبر ہے، 27 بھی 9 نمبر ہے، 2 اور 7، 36 36 بھی 9 نمبر ہے، اسی طرح ہی 45 54 45 54 ہر وہ ڈیجٹ جو 9 نمبر بنا دے گا وہ آپ کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ اور اس میں یعنی آپ کے زوڈیک سائن کے لکی نمبر سے یہ چیز بھی فائنڈ آؤٹ ہوتی ہے کہ آپ کا مذہبی اور روحانی تعلق کتنا اسٹرانگ ہے، کیونکہ 9 نمبر مذہب، روحانی تعلق، آپ کی اسپریچول ایکٹیویٹیز کو بھی شو کرتا ہے۔ تو یہ آپ کے ساتھ بہت اچھی چیز ہے، جہاں طاقت کے اندر یہ بھی معلوم ہے کہ اس کا غلط استعمال آپ کے لیے روحانی پریشانی کا سبب بن جائے گا، تو وہاں طاقت کا صحیح استعمال بھی ہوتا ہے۔ تو لکی پھول کی بات کر لی جائے تو وہ گل داؤدی آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ دھات کی بات کر لی جائے تو فولاد اور تانبا، یہ بھی وہی چیز ہی ہے، یعنی پاور ہے، طاقت ہے اور مضبوطی کو شو کر رہا ہے۔ فکسڈ پرسنالٹی ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اپنی عادات کے ساتھ، اپنے معاملات کے ساتھ، تعلقات کے ساتھ۔ تو آپ کی کوالٹیز میں کیا چیزیں شامل ہیں؟ آپ کی کوالٹیز کے اندر وسائل کا صحیح استعمال کرتے ہیں اور اپنے وسائل کا زیادہ سے زیادہ استعمال کرتے ہوئے نتائج بہتر لے لیتے ہیں۔ پاور آپ کی بہترین ہوتی ہے، لیکن طاقت کا غلط استعمال آپ کے لیے پرابلم کریٹ کر دیتا ہے۔ طاقت بھی موجود ہے، شجاعت اور بہادری بھی موجود ہے، اپنے کام سے ریلیٹڈ ایفرٹ بھی موجود ہے، بہت اچھے دوست ثابت ہوتے ہیں، اور ساتھ ساتھ فیکٹس کو پسند کرتے ہیں، کچھ سیکھنے کو پسند کرتے ہیں، ٹیلنٹ کو پسند کرتے ہیں، وہاں اپنے حق کے لیے کوشش کرنا بھی آپ میں شامل ہے۔ اور اگر آپ کی ایسی چیزوں کی بات کی جائے جو آپ کی کمزوریاں کہہ لیں یا جو آپ کو پریشانی میں ڈال دیتی ہیں، اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ اوور تھنکنگ ہے۔ ہر وقت سوچنا، منفی سوچنا، وہ آپ کے لیے پریشانی کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کمپیریزن کرنا، اپنے وسائل کا، چیزوں کا کمپیریزن کرنا، وہ آپ کو مسئلے میں ڈال دیتا ہے۔ جہاں کمپیریزن آ گیا، موازنہ آ گیا، وہاں جیلسی فیکٹر بھی موجود ہوتا ہے، حسد موجود ہوتا ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں مزید بڑھ جاتی ہیں، اور غصہ وہ بھی موجود ہے۔ پھر شک و شبہات میں پڑ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو چیزیں آپ کو نہیں پسند آتی ہیں کسی دوسرے میں، وہ ہے کہ آپ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی اپنا کام خراب کر کے آپ پر ڈال دے، وہ تو کسی کو بھی پسند نہیں آئے گا، لیکن آپ کے اس کی وجہ سے نہ صرف تعلقات خراب ہوتے ہیں بلکہ رسپانس کافی حد تک غصے سے بھرا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے مسائل مزید بڑھ جاتے ہیں، تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ سیکرٹس کا بتا دینا آپ کا یا آپ کے تعلقات میں کسی اور کا آپ کے نزدیک پریشانی کا سبب بن جاتا ہے یا غصے کا سبب بن جاتا ہے۔ اس کے علاوہ
آپ کے نزدیک ایمانداری کا خیال رکھنا ضروری ہے، لیکن اگر آپ کے تعلقات میں آپ کی طرف سے یا سامنے والے پارٹنر کی طرف سے کسی حد تک بددیانتی ہوئی تو معاملات نہ صرف خراب ہوتے ہیں بلکہ ٹوٹ بھی جاتے ہیں۔ تو اس چیز کا خیال رکھنا، فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے۔ جہاں لیڈرشپ کوالٹیز آپ میں موجود ہیں وہاں دوسروں کو گائیڈ بھی بہترین طریقے سے ہی کرتے ہیں، لیکن چیزوں کو نئے سرے سے شروع کرتے ہوئے آپ کے لیے پریشانی کا سامنا ضرور کرنا پڑتا ہے۔ تو اس معاملے میں آپ کسی حد تک لیزی ہو جاتے ہیں جب کسی کام کو نئے سرے سے شروع کرنا پڑتا ہے۔ سٹارٹ سے آپ کسی چیز کو لے کے چلیں گے تو پھر آپ کے لیے پریشانی کا سبب ہو سکتا ہے۔ وہ شروع کرنے میں ہی آپ تھوڑی تاخیر کر دیتے ہیں، جیسے ڈیلے کر دیتے ہیں، تاخیر کر دیتے ہیں، سٹارٹ نہیں کر پاتے، اس معاملے میں آپ کو تھوڑی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، لیزی ہونے سے بچنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو اگر آپ یہ کر لیں تو آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔ جو آپ کے لیے لکی زوڈیک سائن ثابت ہوتے ہیں ان میں آپ کے لیے لکی کینسر بھی رہتا ہے، پائسز بھی رہتا ہے، یعنی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں۔ اسکارپیو بھی آپ کے لیے بہتر ہی رہتے ہیں، لیکن آپ کے جن کے ساتھ تعلقات بہتر نہیں بن پاتے یا مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں وہ ایکویریس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ٹورس کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کے لیو کے ساتھ تعلقات کافی حد تک خراب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ کے ساتھ جن زوڈیک سائن کی اچھی نہیں بن پاتی، یہ حالات پر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، سچویشن پر بھی ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے، اور سامنے والے کا یا آپ کا سن سائن، مون سائن یا آپ کے نیم کے اکارڈنگ آپ کا سائن کیا ہے اس سچویشن پہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ لیکن جو اکثر دیکھنے میں آیا ہے وہ لیو، ٹورس، اور یہ آپ کے لیے بہتر نہیں ہو پاتے، یا تعلقات خراب ہو جاتے ہیں، یا غصہ آ جاتا ہے، یا غیر جانبداری ہو جاتی ہے، یا پھر خوشی نہیں شامل ہوتی ہے۔ تو جو آپ کے لیے بہتر رہتے ہیں ان میں وارگو بھی بہتر رہتا ہے، لیبرا بھی بہتر رہتا ہے، سیجیٹیریس بھی بہتر رہتا ہے، کیپریکارن بھی آپ کے لیے بہتر ثابت ہوتے ہیں، اور بعض اوقات اگر نہیں سچویشن بہتر رہتی تو جیمینائی کے ساتھ بھی نہیں رہتی، ایریز کے ساتھ بھی نہیں رہتی، لیکن اکثر آپ کے مسائل جو ہوتے ہیں وہ ٹورس اینڈ لیو کے ساتھ تھوڑے زیادہ ہوتے ہیں۔ اگر آپ کی ان کے ساتھ بھی اچھی بن رہی ہے تو بہت اچھی کنڈیشن ہے، اور یہ حالات پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے، سچویشن پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی لیو والوں کے ساتھ اچھی بن رہی ہے تو اس کے زوڈیک سائن میں یا تو اس کا مون سائن کوئی ڈفرینٹ ہوگا یا اس کے نام کے اکارڈنگ اس کا سائن کچھ ڈفرینٹ ہوگا، جس کی وجہ سے آپ کی بانڈنگ اچھی بن جائے۔ تو جہاں تک تعلق ہے آپ کے زوڈیک سائن کے مطابق کس چیز کو شو کر رہا ہوتا ہے، قوت، طاقت، توانائی، صلاحیت، مضبوطی کو شو کرتا ہے۔ تخلیقی صلاحیتیں آپ کی بہتر ہوتی ہیں، ارادے مضبوط ہوتے ہیں، لیکن آپ کا رجحان کس چیز کی طرف ہے، انٹرسٹ کس چیز میں لے رہے ہیں، اس میں کتنی ایفرٹ کر رہے ہیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں لیزی ہو جائیں، اس میں تاخیر کریں تو پھر ترقی کرنے میں راستے میں رکاوٹیں کچھ زیادہ بن جاتی ہیں۔ آپ کو جن چیزوں کا سامنا مسائل کا کرنا پڑتا ہے ان میں جوڑوں کا درد، معدے کے مسائل، نزلہ، زکام، ناک کی پریشانی، ناک یعنی آپ کو کوئی سانس کا مسئلہ اگر ہے تو پھر احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اگر آپ کو آنتوں کا کوئی مسئلہ ہے تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، گلے سے ریلیٹڈ مسائل میں احتیاط کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کے لیے کون سے پروفیشنز بہتر ثابت ہوتے ہیں؟ تو اگر آپ اپنی فیلڈ میں ایفرٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کے لیے بہتر بن جائے گا، لیکن آپ کو لیزی ہونے سے، تاخیر کرنے سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کسی کام کا سوچ رہے ہیں تو اپنے ارادے مضبوط رکھیں اور اسے جلد سے جلد شروع کرنے کی کوشش کریں، فائدے اور نقصانات کو ذہن میں رکھتے ہوئے فائدوں کو زیادہ کرنے کی کوشش کریں اور نقصان کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ تو اگر آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنی فیلڈ میں بہترین کر رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہیں تو بہترین کر رہے ہوں گے۔ اگر آپ پروفیشن میں کسی قسم کے کوئی ٹیچر ہیں، کچھ سکھا رہے ہیں، بہترین سکھا رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کی گائیڈ کرنے کی صلاحیت بہترین ہوتی ہے، لیکن غلطیاں بتانے اور غلطیوں کو ٹھیک نہ کرنے کی مسائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ جہاں آپ کسی اور کی غلطی نکال رہے ہوتے ہیں وہ ٹھیک نہیں کر رہا ہوتا
تو بھی آپ کو غصہ آ رہا ہوتا ہے، اگر کوئی آپ کی غلطی نکال رہا ہو اور آپ اس کے اکارڈنگ نہ سمجھ رہے ہوں تب بھی غصہ آ رہا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کو جگہ پہ، سچویشن میں یا کسی اور کے اکارڈنگ ڈھلنے میں کسی حد تک مسائل کا سامنا ہوتا ہے یا آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ کو نہیں لگ رہا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں نہ کہیں دل کے کسی کونے میں آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا زوڈیک سائن اسکارپیو ہے اور چینج میں، تبدیلی میں ایڈجسٹ کرتے ہوئے آپ کو برا لگ رہا ہوتا ہے، غصہ آ رہا ہوتا ہے، اور اگر آپ کوشش کے باوجود بھی ایسا نہیں کر پا رہے ہوتے تو پھر آپ کو دوسرے پہ تو آ ہی رہا ہوگا غصہ، لیکن خود پہ بھی آپ کو ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی سچویشن کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہوگی۔ تو اگر آپ اپنی فیلڈ میں ڈاکٹر ہیں تو بہترین کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کے لیے زیادہ تر فیلڈ جو بہتر رہتی ہے وہ آپ کے لیے کاروبار کی رہتی ہے۔ تجارت کر رہے ہیں تو بہترین کر رہے ہوں گے، کاروبار کر رہے ہوں گے تو بہترین کر رہے ہوں گے، کیونکہ آپ کسی کے انڈر کام کرنے کو پسند نہیں کر رہے ہوتے۔ اگر کریئر میں ہے، کوئی جاب کر رہے ہیں تو پریشانیوں کا سامنا ہوگا۔ اگر آپ کا باس کے کوئی ایشوز ہیں، اگر آپ کی کسی ایڈمنسٹریشن کے کچھ ایشوز ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی آپ کو تھوڑے کنٹرول کرنے کی ضرورت پڑے گی، ادروائز یہ آپ کے لیے ذہنی دباؤ کا سامان بھی پیدا کر دے گی۔ تو احتیاط کریں، نفسیاتی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ مالی معاملات کی طرف آپ کو کچھ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ انجینئرنگ کی فیلڈ میں ہے تو بھی احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، کیونکہ آپ جہاں بہت ساری چیزوں کو اپنے نظریے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہاں کسی دوسرے کے نظریے کو قبول کرتے ہوئے کچھ مسائل کا سامنا ضرور ہوتا ہے۔ تو صحیح کو صحیح اور غلط سے واقف ہوتے ہوئے ٹھیک کرنا بھی ضروری ہوگا۔ اگر آپ نا واقف ہیں تو پھر ایک بالکل ہی الگ بات ہے، لیکن ظلم کو، تشدد کو، غصے کو اور ناپسند بات کو احتیاط کے ساتھ مینیج کرنا، حکمت عملی کے ساتھ مینیج کرنا، رحم دلی کے ساتھ مینیج کرنا، سکون کے ساتھ بغیر کچھ تباہ و برباد کیے مینیج کرنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے، تاکہ آپ معاشرے میں ایک کارآمد شہری بن سکیں۔ اگر آپ میل ہیں تو اپنی فیملی کے لیے، مرد ہیں تو اپنی فیملی کے لیے بہترین ہوں گے، ایک فیملی اورینٹڈ ہوں گے، لیکن غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا۔ اگر خاتون ہیں، فیمیل ہیں تو ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ بہت ساری جگہوں پر شکایات موجود ہوں گی، لیکن حالات کے مطابق ایڈجسٹ کرنا ضروری ہوگا۔ جہاں آپ بہت اچھی خاتون، اپنے گھر کے لیے اچھی بیٹی، بہن اور بیوی ثابت ہو رہی ہوں گی، وہاں بہت ساری چیزوں میں کسی حد تک آپ کو مینیج کرنا بھی ضروری ہوگا، غصے کو کنٹرول کرنا بھی ضروری ہوگا، کیونکہ ایک مسئلہ، چاہے آپ مرد ہیں چاہے عورت ہیں، لیکن اگر آپ کا زوڈیک سائن اسکارپیو ہے تو وہ ایک چیز جو آپ کو پریشانی میں ڈال رہی ہوگی وہ کمپیریزن ہے۔ آپ جتنا زیادہ کمپیریزن کریں گے اتنا ہی اپنے نزدیک ذہنی دباؤ پیدا کر لیں گے، اور اوور تھنکنگ آپ کے مسائل کو مزید بڑھا دے گا۔ ہر وقت کی منفی سوچ کی وجہ سے آپ اپنے کام کی طرف بھی توجہ نہیں دے پائیں گے، تو آپ کو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی۔ صلاحیتیں آپ میں بے شمار موجود ہوں گی اور آپ انہیں جانتے بھی ہوں گے، لیکن صحیح وقت پہ صحیح صلاحیت کا، صحیح قابلیت کا اظہار کرنا ضروری ہوگا، اور کوشش کریں کہ کمپرومائز بہت ساری چیزوں میں کرنے کی ضرورت بھی پڑے گی، لیکن کمپیریزن اگر آپ چھوڑ دیں گے تو بھی بہت ساری چیزوں میں آسانی پیدا ہو سکتی ہے، اور غصے کو کنٹرول کرنا ضروری ہوگا، اور کوشش کریں کہ الفاظ کا انتخاب ٹھیک رکھیں۔ اسکارپیو، جہاں آپ کا زوڈیک سائن بچھو ہے، علامت بچھو ہے آپ کے زوڈیک سائن کی، وہاں یہ بات آپ بھی بہترین طریقے سے جانتے ہوں گے کہ آپ نے، ظاہر سی بات ہے، اتنے ڈنک نہیں مارے ہوں گے جتنے آپ نے کھائے ہوں گے اپنی زندگی میں، اور اس چیز کی وجہ سے وہ جو ایک سختی پائی جاتی ہے، دھوکے کی وجہ سے جو آپ کے پرسنالٹی میں ایک سختی کہہ لیں یا پھر کچھ چیزوں میں اعتبار کا اٹھ جانا کہہ لیں، تو وہ ظاہر سی بات ہے شخصیت میں بہت ساری تبدیلی لے آتا ہے۔ تو ان معاملات میں آپ کو کسی حد تک احتیاط کرنے کی ضرورت ہوگی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ بہت ساری چیزوں میں اپنی شخصیت کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، جذبات کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ کچھ معاملات میں اگر آپ کو چیزیں بری بھی لگی ہیں
اور آپ اس کو چھپانے کی کوشش کریں، لیکن بہت سارے معاملات میں آپ کے چہرے سے، گفتگو سے اس چیز کے بارے میں، ان معاملات کے بارے میں معلوم ضرور ہو جاتا ہے کہ آپ کا سکون کن الفاظ نے، کس بات نے، کن چیزوں نے یا کس خیال نے خراب کیا ہے۔ تو آپ نے ایک چیز میں احتیاط کرنی ہے، وہ جو خیالی جنگ ہے نا، جس میں آپ ماہر بنے ہوئے ہیں، اس کو کسی حد تک کنٹرول کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس خیالی جنگ سے باہر نکلنے کی ضرورت ہوگی، اور آپ اس میں کوئی شک نہیں ہے، رحم کا جذبہ بھی بہترین ہی رکھتے ہیں سب کے لیے، لیکن اپنے پیچیدہ معاملات میں اپنے خیالات کی جنگ کی وجہ سے اپنے نزدیک پریشانی پیدا کر لیتے ہیں، اور بلڈ پریشر کے ایشوز اور دل کے مسائل کچھ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ تو احتیاط کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اسکارپیو، یہ آپ کے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کچھ فیکٹس تھے۔ اس طرح کی ایک ویڈیو اپلوڈ کی گئی ہے جو کہ پرسنالٹی، شخصیت سے ریلیٹڈ ہے، وہ آپ زوڈیک سائن کے اکارڈنگ کریکٹرسٹکس والی پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گی، آپ وہ بھی چیک کر سکتے ہیں۔ اس میں جسٹ فیکٹس تھے جو آپ کو اپنے زوڈیک سائن کے اکارڈنگ اور آپ کے زوڈیک سائن میں کیا کوالٹیز اور کیا ایشوز ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہو گئے ہوں گے۔ تو یہ کچھ خوبیاں اور یہ کچھ خامیاں تھیں، پرسنالٹی کا حصہ ہوتی ہیں۔ سچویشن کے مطابق انسان فیصلے کرتا ہے، بعض اوقات ٹھیک ثابت ہو جاتے ہیں، بعض اوقات غلط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بہت کچھ سکھا کے بھی جاتے ہیں، اور وہ سیکھنا دوبارہ بہترین فیصلے کرنے میں آپ کی مدد کرتا ہے۔ ضرور بتائیے گا آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی، آپ کتنا اس سے ریلیٹ کر پائے اور کتنا آپ کی پرسنالٹی کچھ ڈیفرنٹ ہے۔ کوشش کیا کریں سورہ دہا کی تلاوت کریں اور ترجمہ لازمی پڑھیں، اور جتنی دفعہ آسانی کے ساتھ آپ یا ودودوں کا ورد اور درشتے پڑھ سکتے ہیں لازمی پڑھیں۔ 4 کل، آیت الکرسی اور سورہ فاتحہ لازمی تلاوت کریں، ترجمہ لازمی پڑھیں۔ کسی کی مدد صدقہ اور خیرات کے ذریعے کر سکتے ہیں تو لازمی کریں، جتنی استطاعت رکھتے ہیں، اور جتنا اچھا مشورہ دیتے ہوئے کر سکتے ہیں ویسے مدد کریں۔ جو استطاعت رکھتے ہیں اس کے ذریعے اس دنیا کو آسان بنانے کی کوشش کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ یہاں پہ وقت بہت کم ہے، لیکن ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو مینیج بھی کرنا ہے۔ اپنے ساتھ دوسروں کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور آخر میں دعا ہے اللہ سب پر آسانی فرمائے، آمین۔ اللہ حافظ۔